ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا کہ صحیح معنوں میں ایک اسلامی فلاحی ریاست کے قیام کے لیے کون کون سے لوازمات ضروری ہیں۔ مدینہ ثانی، جسے ہم پاکستان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، اس اسلامی ریاست کے خواب کی تعبیر، صحیح سمت میں سفر اور اس ضمن میں پیش آنے والی رکاوٹوں کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک اسلامی ریاست کے مقاصد اور خواص کیا ہوتے ہیں۔ بنیادی عناصر میں سب سے پہلا عنصر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، جسے ایبسولوٹ سوورینٹی آف آلمائٹی اللہ کہا جاتا ہے، اور قرآنی قوانین کا نفاذ ہے، امپلیمنٹیشن آف ڈیوائن لا۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں اس انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا، الا لہ الخلق والامر، خبردار خلق اسی کی ہے اور حکم اسی کا ہے، یعنی کریشن بھی اللہ کی ہے، کمانڈمنٹ بھی اللہ کی ہے۔ اور اسی صورت میں دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ۔ سورہ آل عمران میں فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارا بھی کچھ اختیار ہے؟ کہہ دو کہ اختیار صرف اللہ کا ہے۔ ایک عام ریاست کے بنیادی طور پر 3 ستون ہوتے ہیں: اقتدار اعلیٰ جسے سوورینٹی کہتے ہیں، انتظامیہ جسے ایڈمنسٹریشن کہا جاتا ہے، اور مقننہ جسے لیجسلیچر کہا جاتا ہے۔ ایک اسلامی ریاست میں یہی 3 بنیادی اجزاء ہیں، اس کے جو کوالٹیز کے اندر ایک رول پلے کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ یا مطلق حاکمیت صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور اسلامی نظام میں حاکم یا خلیفہ محض اس کے اختیارات عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ویلفیئر کے لیے، اللہ کی امانت کے طور پر وہ اسے استعمال کرے گا۔ اسی طرح انتظامیہ جو ہوتی ہے، یہ ایگزیکٹو جسے کہتے ہیں، کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کے تحت ہوں گے، اور یہ ہمارے قانون میں بھی درج ہے کہ جتنے بھی لا ہیں وہ قرآن و سنت سے مبرہ نہیں بن سکتے۔ تو مقننہ یا پارلیمنٹ کی تمام قانون سازی کا ماخذ بھی احکام الہیہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہی 2 بنیادی ماخذ شریعت بھی ہیں۔ ناظرین، معاشرے میں ہر فرد کی بلا تفریق فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی کے لیے یکساں مواقع کی فراہمی کوئی آسان کام نہیں۔ ریاست مدینہ کے قیام کے وقت بھی اسی طرح کی مشکلات پیش آئیں، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے ان تمام مسائل کا حل نکالا۔ آج ہم پروگرام مدینہ ثانی میں جائزہ لیں گے کہ ایک اسلامی ریاست کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اسلامی ریاست کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ملک میں ایسا ماحول کریٹ کیا جائے کہ وہاں کے باشندے ایک یونیورسل عدل و انصاف کے مطابق باہمی اشتراک کو یقینی بنائیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو، اور اس میں ہارمونیس ریلیشن شپ کی ڈیولپمنٹ ہو۔ مزید یہ کہ ایسا نظام مہیا کیا جائے کہ ایک فرد زندگی کے اجتماعی معاشی حالات میں آزادانہ طور پہ اپنا کی رول پلے کر سکے۔ ریاست مدینہ میں اس حوالے سے وہ کون کون سے اقدامات کیے گئے، ابھی تک ہم مدینہ ثانی میں نہیں کر سکے۔ پاکستان کو بنے 76 سال ہو گئے، لیکن ہم ابھی تک ریاست مدینہ کے مثالی تصور کی حقیقی معنوں میں تقلید نہیں کر سکے۔ اس کا بھی ہم انشاءاللہ جائزہ لیں گے۔